بچے ہی ہمارے معاشرے کا سب سے اہم اور بڑا حصہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی کل آبادی کا 1/3 حصہ بچوں پر مشتمل ہے۔ بچے نازک اور ناسمجھ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی دیکھ بھال اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کا تحفظ ہر بالغ فرد، معاشرے اور تمام ریاستوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اپنی اسی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے 1989 میں اقوام متحدہ میں بچوں کے حقوق سے متعلق ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جہاں تمام ممالک کی مشترکہ کوششوں سے بچوں کے حقوق کا ایک عالمی معاہدہ لکھا گیا۔ اس معاہدے کو UNCRC یعنی بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام عالم کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا سب سے زیادہ ممالک کی طرف سے تسلیم کیا جانے والا معاہدہ ہے، جسے دنیا کے لگ بھگ تمام ممالک نے تسلیم کیا ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا پہلا اور دنیا کا 5واں ملک تھا جس نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت بچوں کے بطور ایک فرد بہت سارے بنیادی حقوق ہیں جو ان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ UNCRC کے مطابق 18 سال سے کم عمر ہر فرد، چاہے وہ لڑکا یا لڑکی ہو، بچہ سمجھا جائے گا۔ یہ معاہدہ تمام ریاستوں کو پابند بناتا ہے کہ ہر رکن ملک کسی رنگ و نسل، جنس، قوم یا مذہب کی تفریق کے بغیر بچوں کے حقوق کو تسلیم کریں، ان کا تحفظ کرے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے۔ اس معاہدے کے مطابق تمام سرکاری اور نجی ادارے جیسے کہ عدلیہ، انتظامیہ، قانون ساز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جب بھی کوئی ایسی پالیسی بنائیں یا اس کا نفاذ کریں جو بچوں سے کسی بھی حوالے سے متعلقہ ہو، تو بچوں کے مفاد کو پہلی ترجیح دی جائے۔ یہ معاہدہ تسلیم کرتا ہے کہ ہر بچے کو زندہ رہنے، مناسب نشو و نما اور ترقی کرنے کا حق ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ریاست وہ تمام اقدامات اٹھائے گی جو بچے کی صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ہر بچہ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، غذائیت سے بھرپور غذا حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے۔ اس طرح اسکول جانا اور تعلیم حاصل کرنا بھی ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ بچے کی صحت، علاج اور ضروری ویکسینیشن بھی اس کا بنیادی حق ہے۔ ہر بچے کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسے ہر قسم کے تشدد اور زیادتی سے بچایا جائے، چاہے یہ تشدد گھر میں ہو، اسکول میں ہو یا گلی محلوں اور بازاروں میں اس کا خدشہ ہو۔ بچوں کا یہ بھی بنیادی حق ہے کہ انہیں تمام معاملات میں جو بچوں سے متعلقہ ہوں ان کی بات سنی جائے، بطور انسان ان سے عزت اور مہربانی سے پیش آیا جائے اور ان کو اپنی رائے کے اظہار اور فیصلہ سازی میں ان کی عمر کے مطابق شمولیت کا حق دیا جائے۔ UNCRC کے آرٹیکل 43 سے 54 بالغ افراد، معاشرہ اور حکومت کو وہ اقدامات بتاتی ہیں جن کے ذریعے بچوں کو حقوق کی فراہمی اور ان کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ بچوں سے جبری مشقت کو روکنا، ان کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اقدامات اٹھانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی تمام قانون سازی کرے جو بچوں کا قانونی تحفظ، ایمرجنسی کے دوران ضروری مدد اور دیکھ بھال کا نظام فراہم کرے۔ اس میں کم عمری کی شادی کی روک تھام، گمشدہ اور لاوارث بچوں کی دیکھ بھال اور جرم کا شکار اور جرائم میں ملوث بچوں کے لیے جوونائل جسٹس سسٹم اور ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام شامل ہے۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے والدین، اساتذہ، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں، وکلاء اور سول سوسائٹی کی مدد سے بچوں کو ان کے حقوق کی فراہمی، ان کے تحفظ اور ان کی بہترین مفاد میں اٹھائے جانے والے اقدامات کرے۔ مختلف ممالک کی طرف سے بچوں کے حقوق کی فراہمی اور ان کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی آزاد ماہرین پر مشتمل ایک 18 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ ہر حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 سال میں ایک مرتبہ CRC کے حوالے سے اپنی کارکردگی کی رپورٹ جاری کرے۔ پاکستان کی حکومت نے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر پچھلے چند سالوں میں CRC پر عمل درآمد کے لیے کافی اقدامات اٹھائے، جس میں جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کا نفاذ، پاکستان کے 4 صوبوں میں چائلڈ کورٹس کا قیام اور اسلام آباد چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2018 کی منظوری اس حوالے سے چند مثالیں ہیں۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے اقدامات اٹھانے ضروری ہیں تاکہ CRC کی تمام شقوں پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ ہو یا ہماری حکومت، ریاستی ادارے ہوں یا سول سوسائٹی کی تنظیمیں،
وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم بطور شہری اپنے بچوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ان کا ساتھ نہ دیں۔ یاد رکھیں، ایک خوش اور صحت مند بچہ ہی معاشرے کا مثبت فرد بنتا ہے۔